اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اور پھر اس محبت کا عالم، اس محبت نے آپ کو کیا سرفرازی عطا کی، آپ کو کیا بلندی عطا کی، آپ کو کیا قدر و منزلت عطا کی، آپ کو کیا درجہ رفیع عطا کیا، اور آپ کو کائنات کے سارے درجوں میں وہ کیا منفرد اور ممتاز مقام عطا کیا کہ اول کائنات سے لے کر آخر کائنات تک آپ کو ایک شان وہ عطا کی کہ کائنات کے سارے فرد اس شان میں آپ کے مثیل نہیں ہیں۔ اور وہ کیا؟ امام حاکم نے روایت کیا ہے مستدرک میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ابھی میں پڑھ رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فضائل صحابہ پر حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس میں بھی آپ نے اس حدیث کی تخریج کی، اور امام حاکم نے حدیث صحیح مستدرک میں فرمایا اذا کان یوم الجمعہ نادا مناد من وراء الحجب یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمۃ بنت محمد حتی تمر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اہل محشر کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، رب ذوالجلال کرسی عدل پر جلوہ افروز ہوگا، تاجدار کائنات کرسی شفاعت اور مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے، اور ساری دنیا نفسا نفسی کے عالم میں اپنے حساب و کتاب میں مصروف ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اچانک عرش کی گہرائیوں سے ایک آواز آئے گی، جس آواز کو جملہ اہل عرش سنیں گے، اور اس کو بہت ساری دیگر کتب حدیث میں روایت کیا گیا۔ اہل عرش سنیں گے، آواز آئے گی، فرمایا جائے گا اے قیامت، اے اہل محشر، ایک منادی دینے والا فرشتہ آواز دے رہا ہوگا، عرش کے پردوں کے پیچھے سے آواز آئے گی اے گروہ محشر، اپنی آنکھیں جھکا لو، اپنے سر گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو اور سنو، ابھی فاطمہ بنت مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے۔ میدان محشر میں فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے، گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، اور اس وقت تک آنکھیں جھکائے رکھو جب تک فاطمہ محشر سے گزر کے جنت میں نہ چلی جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دو سبز چادریں اوڑھ کر محشر سے گزر جائیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ دو سرخ رنگ کی چادریں ہوں گی جن میں لپٹی ہوئی سیدہ کائنات، اور ارے سیدہ کائنات تو میں نے کہا چونکہ سیدہ عالمین مصطفیٰ نے کہا، سیدہ نساء اہل جنہ مصطفیٰ نے کہا، مگر یہ حدیث مجھے کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ جن کی آمد پر اہل محشر کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ سجدہ قیامت بھی ہیں، وہ سجدہ یوم قیامت بھی ہیں، وہ سیدہ اہل محشر بھی ہیں۔ ہر کوئی گزرے گا، ہر کوئی گزرے گا، مگر یہ حکم کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ چادروں میں لپٹی گزریں گی، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ 70 نوخیز جنت کی حوریں آپ کے ارد گرد جھرمٹ بنائے ہوئے ہوں گی، اور اس جھرمٹ میں گزر جائیں گی تاکہ پہچانا بھی نہ جا سکے کہ کون گزر گیا ہے۔ جنت کی 70 نوخیز حوروں کی جھرمٹ میں آپ کا گزر ہوگا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اسی حدیث کو جس کو سیدنا مولا علی شیر خدا نے روایت کیا، یہ جو میں نے بیان کی، یہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی مروی ہے، حدیث ابو ایوب سے روایت ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر سے ایک اور مقام پر بھی مروی ہے، روایت ابی ہریرہ سے،
اور یہی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی. آپ اندازہ فرما لیں. ان حدیثوں کو ان روایات سے بیان کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھیں کہ جو اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین میں لوگوں نے جو جنگ کروا رکھی ہے، یہ جنگ نیری بدبختی کی جنگ ہے. لعنت ہے اس جنگ پر. یہ بدبختی کی جنگ ہے. اگر ان میں کوئی منافرت ہوتی، کوئی دلوں میں دوری ہوتی اور باہمی محبت اور قدر و منزلت کے رشتے نہ ہوتے اور ایک دوسرے سے یوں پیوست نہ ہوتے تو آقا علیہ السلام سے تنہائی میں سنی ہوئی فضیلت کی باتیں کوئی مجمع عام کو آ کے دوسرے کے لیے سناتا کہ حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے یہ فرمایا، حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ اکثر حدیث بیان کرتی یہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا. کوئی ایسا کرتا؟ یہ بعد میں جب اسلام میں تفرقے آ گئے، بنو امیہ کا دور اور بنو عباس کا دور، جب تفرقے آ گئے، فرقہ بندیاں ہو گئیں، سیاسی دھڑے بن گئے، موضوع حدیث کی فتنہ گری ہوئی اور باتیں دخل ہونی شروع ہو گئیں حدیث میں روایات کے نام پر موضوعات. اس وقت اسلام کے لٹریچر میں دس کر کے امت کو لڑانے کے لیے ایسا سامان پیدا کر دیا گیا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله